معزز ناظرین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں اپنا میلاد 1173 دفعہ منایا۔ جی ہاں، 1173 دفعہ منایا۔ آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ معزز ناظرین، ماہ ربیع النور کی آمد ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈا لہراتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں اور محافل دینیہ کا انعقاد کرتے ہیں۔ مگر یہ سب باتیں کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اور وہ شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کو میلاد النبی کی خوشی نہیں تھی؟ اگر تھی اور یقیناً تھی تو کیا انہوں نے میلاد منایا؟ اس سلسلے میں کوئی جلسہ سجایا؟ اگر نہیں سجایا، نہیں منایا تو پھر تم کیوں مناتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ ہم میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ اس کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان و عمل سے ہے اور خود صحابہ کرام نے میلاد منایا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں تقریباً 1173 دفعہ اپنا میلاد منایا۔ جی ہاں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت، میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے، میری ولادت کا دن ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر و امتنان فرماتے تھے۔ معزز ناظرین، اور آپ کو بتا دوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل جو ظاہری حیات مبارکہ ہے وہ 63 سال ہے، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے لے کر وصال باکمال تک کا جو عرصہ بنتا ہے وہ 23 سال بنتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ایک سال میں 354 یا 355 دن ہوتے ہیں، اور 354 یا 355 دن اگر ہوں تو 51 ہفتے ہوتے ہیں۔ اگر 51 ہفتے کو 23 سال سے ضرب دے تو جو حاصل ضرب نکلتا ہے وہ 1173 نکلتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1173 دفعہ اپنا میلاد منایا۔ تو جب حضور نے 1173 دفعہ اپنا میلاد منایا تو ہم اگر سال میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد پہ خوشیاں منائیں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، تو ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، اور اس موقع پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تو صرف 2 ہی عید ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو ایسے لوگ حقیقت میں شریعت کے علم سے واقف نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو عید کی صحیح سے تعریف ہی نہیں معلوم ہے کہ عید کسے کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے عید کی جو تعریف کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عید اسے کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے، یعنی عید جو ہے یہ یوم النحر، عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دن بھی کوئی خوشی حاصل ہو اس دن کے لیے لفظ عید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی معنی کی یہ ایک حدیث پاک ہے جو ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعہ یوم العید، کہ جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں تیسری عید ہے ہی نہیں تو پھر جمعہ تو یہ یومی عید ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم خود فرما رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے یہ یوم عید ہے۔